یہ جو کل فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ مہنگائی کا کتنا بڑا طوفان منتظر ہے؟ بلکہ اب تو آ چکا ہے۔ غریب آدمی سر ایسے میں کہاں جائے گا؟ کیا ہوگا اس کا؟ اور کاروباری طبقہ وہ کتنا متاثر ہوگا اس سے؟ دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انفلیشن بڑھ رہی ہے اس کی وجوہات کیا تھیں، اس پہ بھی تھوڑا سا ہم سب کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سفید پوش شخص کا اور غریب شخص کا بجٹ بنانا اور زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اس وقت IMF کے ایگریمنٹ کے اندر ہیں، اور اگر ہمارا IMF کے ساتھ میں گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا، جون سی بھی گورنمنٹ اس وقت ہوتی، جس مرضی سیاسی حکومت کی گورنمنٹ اس وقت ہوتی، اگر ہم IMF کے ایگریمنٹ میں ہوتے تو ہمیں یہ تمام چیزیں کرنی تھیں۔ یا اگر ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا تو پھر ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے۔ اگر ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا تو پھر ہم نے اس بجلی کی چوری کو روکنا ہے جو ہم پاکستانی خود کرتے ہیں۔ اگر ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا تو ہماری حکومتوں کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا ہے۔ اگر ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا تو پھر ہمیں اپنی امپورٹ کو کم کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا تو پھر پچھلے ہم نے 40 سال کے بعد سے ہم نے کوئی نیا ڈیم کیوں نہیں بنایا؟ ہم نے کیوں واٹر ریزروائرز نہیں بنائے؟ ہر سال ہمارے فلڈز آتے ہیں تو ہم نے کیوں اس پانی کو سیو نہیں کیا جو کئی بلین ڈالر کا پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور کئی بلین ڈالرز کی وہ ہماری صنعتوں کو، ہماری قیمتی جانوں کو، ہمارے اثاثوں کو، ہماری فصلوں کو تباہ کر جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ان تمام امپیکٹس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں ہم یہ نہیں کرتے رہے۔ کاشف صاحب، ابھی جو پیٹرول بڑھا ہے، ایک دم سے پہلے تو بات ہوتی تھی نا 3-4 روپے بڑھا دیا جاتا تھا، اب ایک دم سے 20 روپے تقریباً بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ IMF کی شرائط پوری کر رہے ہیں، کب تک پوری کریں گے اور یہ کہاں تک جا سکتا ہے یہ معاملہ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں گے ایک بہت سیدھا سا اصول ہے کہ ہمیں اپنی ڈیویلویشن کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں اپنے روپے کو مستحکم کرنا ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، ہمیں اپنی امپورٹس کو کم کرنا ہے۔ لیکن آپ شاید یہ بھی کہیں گے کہ کاشف صاحب آپ تو فینٹیسی میں باتیں کر رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، امپورٹس کم ہو جائیں گی، روپیہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اور جب تک آپ کا روپیہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تب تک نہ ہی تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا، نہ ہی آپ کی بجلی کی فیول کی پرائسز کم ہوں گی، نہ ہی آپ کا انفلیشن کم لیکن ہوگا۔ کاشف صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، روپیہ مستحکم جب تک نہیں ہوگا۔ لیکن سر یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے، ڈیزل مہنگا ہوا ہے، ہم نے تو روسی تیل کے حوالے سے بڑے شادیانے سنے تھے کہ اب تو شاید پتہ نہیں 100 روپے فی لیٹر اس میں کمی ہو جائے گی اور کیا کچھ ہوگا۔ تو سر یہ جو مہنگا ہو گیا ہے تو وہ ہمیں سہانے خواب دکھائے گئے تھے، سرسبز خواب دکھائے گئے تھے، یا پھر ہوا کیا ہے سر؟ یہ بات بہت واضح ہے کہ ہمیں اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرنا ہوگا۔ ہم جب تک اپنے سسٹمز کو کریکٹ نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو IMF نے آپ کو اگلا بجٹ کا ٹارگٹ دیا ہے وہ بہت بڑا ٹارگٹ دیا ہے، آپ نے وہ ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ہر گورنمنٹ کے لیے کہ جو رجسٹرڈ چیزیں ہوتی ہیں، جو آلریڈی جن پہ آپ ٹیکس کو بڑھا سکتے ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اپنی جو فیول کی قیمت ہے آپ اس پہ ٹیکس کو لگا دیتے ہیں، آپ کے پاس وہ ٹیکس پورا ہو جاتا ہے۔ کاشف صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن سر یہ جو جس طرح آپ نے بات کی، یہ تو سر کسی ایک لے مین کو بھی آپ بٹھا دیں گے، وہ بھی سب سے آسان ہے کہ جو چیزیں جو بیسک کوموڈیٹیز ہیں ان پہ ٹیکسز لگا دیں۔ تو سر پھر اسحاق ڈار صاحب یہ کس مرض کی دوا ہے؟ اگر اسی طرح ہی کر کے آپ نے اہداف پورے کرنے ہیں، یہ تو سر کوئی بھی آگے کر سکتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے چینل کی بات کروں گا، اگر آپ کے چینل کے پاس پیسے نہ ہوں اور آپ یہ کہیں کہ اس کی ٹرانسمیشن کو ٹھیک کریں، آپ کے چینل کے پاس پیسے نہ ہوں اور آپ یہ کہیں کہ ہر جگہ پہ آپ جا کے کور کریں، اگر آپ کے چینل کے پاس پیسے نہ ہو اور آپ تنخواہیں نہ دیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ بہت پروڈکٹیو کام کرے تو نہیں کرے گا۔ تو یہ دیکھیں، میں گورنمنٹ کو بار سر گورنمنٹ کو تو تنخواہیں بھی ملتی ہیں، اور بلکہ ان کو تو گاڑیاں مل رہی ہیں، نہیں ان کو تو بہت اچھی لگژری چیزیں مل رہی ہیں۔ دیکھیں، میں نے شروع میں کیا کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ایکسپینڈیچرز کو کٹ کرنا ہے، اگر ہم نے عوام کا دھیان رکھنا ہے۔ میں بھی ایک عوام ہوں۔ کاشف صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ عوام کا کوئی سوچ نہیں رہا، عوام کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں رہا۔
जिस तरह से आपने बताया अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो अफसरान है उनकी खर्चियाँ तो चल रही हैं और वो अभी चलती रहेंगी शायद। ज़रा सा भी हमने सबक नहीं सीखा, जो बातें हो रही थी डिफ़ॉल्ट होने की। बिल्कुल सीखना चाहिए। देखें 75 सालों में अगर हमने सबक नहीं सीखा है तो ये शायद ज्यादती है हमारी कि हमने सबक नहीं सीखा। और मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर ऐड ये करूंगा कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ कि अगर हमें मैं जब टैक्स बेस को बढ़ाने की बात करता हूँ तो मैं वहाँ साथ में ये बात भी करता हूँ कि टैक्स बेस क्यों बढ़ेगा, कोई टैक्स को क्यों देगा जब तक आप सहूलियात नहीं देंगे। और जो भी टैक्स नेट के अंदर आता है तमाम ऑडिट्स, पेनल्टीज, परेशानियां उसके लिए हो जाती हैं। और एक और बात, सही, जब जो असेसिंग ऑफिसर होता है, मैंने लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई और मैंने चेयरमैन एफबीआर साहब से भी मुलाकात हुई। मैं हर जगह पे एक बात उठाता हूँ, मैं अपने टैक्स पेयर के लिए कोई और बात करूँ या ना करूँ, मैं एक बात जरूर करता हूँ कि असेसिंग ऑफिसर को अकाउंटेबल जरूर कर दें कि अगर असेसिंग ऑफिसर कोई असेसमेंट गलत करता है तो उससे पूछें। तो द सेम फार्मूला तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई होना चाहिए कि जितने। और काशिफ साहब ये भी सर जुल्म नहीं है कि ये जो पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, अब एक जो मोटरसाइकिल वाला है, एक ऑटो रिक्शे वाला है, एक चिंची वाला है, उसके लिए भी फ्यूल 272 रुपये फी लीटर है। एक जो बड़ी लग्जरी गाड़ी में बैठता है 19वें 20वें ग्रेड का ऑफिसर है, उसके लिए भी फ्यूल की वही कीमत है। सर कोई स्लैब नहीं बनाई जा सकती है? मतलब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखें, मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब बजट आया था और पास होने से पहले बहुत सी प्रपोजल्स ऐसी दी गई थी जिसमें अवाम के लिए सहूलियात थी, लेकिन वो तमाम सहूलियात को वापस ले लिया गया था IMF की कंडीशंस के ऊपर। और उसमें शायद ये भी था कि हम जहाँ ये प्रपोजल थी, गवर्नमेंट सोच रही थी कि जो मोटरसाइकिल में डलवाएगा हम उसके लिए कोई सब्सिडी दे देंगे या उसके लिए कोई एमनेस्टी टाइप आ जाएगा कि वो कम रेट पे उसे मिलेगा। लेकिन तमाम सब्सिडीज, ऐसी तमाम चीजें जो गवर्नमेंट अवाम को देना चाह रही थी वो वापस दे दी। जिसमें मैं एक बात जो बहुत काबिल जिक्र बात है कि गवर्नमेंट उसमें एक ये भी कंडीशन थी जब बजट आया था कि ऐसे पाकिस्तानी जो मुल्क के अंदर $1 लाख तक मंगवाएंगे उनसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि आपके मुल्क के अंदर फॉरेन रिजर्व से आना था, आपके मुल्क के अंदर डॉलर से आना था, जिससे आपके रुपए ने मुस्तहकम होना था। लेकिन IMF ने ये शर्त नहीं मानी और ये जो सहूलत देने के लिए गवर्नमेंट जा रही थी उसे विदड्रॉ करना पड़ा। इस तरह की और भी सहूलियात थी जो गवर्नमेंट को विदड्रॉ करनी पड़ी। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं वो अभी इस वक्त आपका इंटरेस्ट रेट 22% पे है, आपका इन्फ्लेशन जो है इस वक्त 35%, आपका डिवेल्युएशन 200% बढ़ चुका है। तो देखें, हमें अब जब तक ये तमाम चीजें कंट्रोल नहीं होंगी, जब तक ये तमाम चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी, आपके मुल्क के अंदर महंगाई तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं, महंगाई इसी तरह रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब आपके वक्त का। लेकिन एक चीज़ अभी काशिफ साहब ने कहा कि ये अवाम को सहूलियात देने का बजट में सोचा गया, बट IMF ने नहीं माना।